رکیں، اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کائنات کا آپ کے لیے ایک خاص پیغام ہے۔ اسی وقت، اسی سیکنڈ آپ کی روح کسی ایسے شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو آپ کی یاد میں تڑپ رہا ہے۔ کیا آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو چپکے سے آپ کا نام لے کر روتا ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں ایسی الجھنیں ہیں جن کا جواب نہیں مل رہا؟ یا آپ کسی ایسے تعلق، ایک ایسے رشتے میں بندھے ہیں جہاں پر آپ کی امیدیں ٹوٹتی جا رہی ہیں؟ آپ لوگ مجھے کومنٹ کرتے ہیں اور جب اپنے مسائل بتاتے ہیں، مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں، تو یقین کریں میں آپ سب کے کومنٹ پڑھتی ہوں۔ تو میں آپ سب کے کومنٹس کا جواب نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، یقین کریں میں ہر نماز اور تہجد میں آپ سب کا نام لے کر دعا ضرور کرتی ہوں۔ اور ہاں، آپ لوگوں کے روحانی مسائل کے لیے میں حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگ اپنے استخارہ، وظائف یا کسی خاص روحانی مشکل کے لیے رہنمائی چاہتے ہیں تو یہ ہمارے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ یہ نمبر صرف آپ کے مسائل کے حل اور اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، کائنات کے راز اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور ہم صرف ایک وسیلہ ہیں۔ ابھی کے ابھی کومنٹ سیکشن میں یا وہاب لکھ کر اپنی حاجت کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، کیونکہ جب آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ مل کر آمین کہتے ہیں تو دعائیں عرش تک تیزی سے پہنچتی ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں وہ 5 سچی نشانیاں جاننے کے لیے جو بدل دیں گی آپ کی زندگی کو؟ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب انسان کسی سے سچی محبت کرتا ہے نا تو اس کی پوری کائنات اس ایک شخص کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ دل میں بس یہی ایک تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ انسان، وہ چہرہ ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر بن جائے۔ لیکن محبت اتنی آسان بھی کہاں ہوتی ہے۔ راستے میں کانٹے بھی آتے ہیں، دوریوں کے اندھیرے بھی گھیر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ آنکھیں رو رو کر تھک جاتی ہیں اور دل بس ایک ہی نام رٹتا رہتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا خدا کی ذات اتنی بے رحم ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے دل کی اس تڑپ کو نہ دیکھے؟ ہرگز نہیں۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب کوئی انسان آپ کی بات سننے والا نہیں ہوتا، تو اس کائنات کا خالق وہ رب ذوالجلال آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور وہ وقت ہوتا ہے تہجد کا، رات کے اس سحری پہر میں، جب ساری دنیا نیند میں سو رہی ہوتی ہے، جب ہر طرف اندھیرا اور سکوت ہوتا ہے، تو اس تنہائی میں ایک بندہ اپنے رب کے سامنے مصلی پر بیٹھتا ہے۔ وہ مصلی نہیں ہوتا، وہ گویا زمین سے عرش تک کا ایک پل ہوتا ہے۔ جب آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو آپ کے آنسو زمین پر گرتے ہیں، لیکن ان کی گونج سیدھا عرش الہی کو ہلاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر بدلی نہیں جا سکتی۔ میں کہتی ہوں کہ دعاؤں میں وہ معجزانہ طاقت ہے جو لکھی ہوئی تقدیر کو بھی موڑ دیتی ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر کہتے ہیں، یا اللہ، تو نے اس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، تو ہی اسے میرا نصیب کر دے، تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو، یہ دنیا کی نیند چھوڑ کر میرے حضور رو رہا ہے۔ کیا رب اپنے رونے والے بندے کو خالی ہاتھ لٹائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ وہ آپ کے صبر کا امتحان لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا عشق کتنا سچا ہے۔ کیا آپ اس کی خاطر انتظار کر سکتے ہیں؟ اور جب آپ کا عشق اور آپ کی نیت پاکیزہ ہوتی ہے تو کائنات کے سارے اسباب خود بخود اس طرح جڑنے لگتے ہیں کہ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ محبت میں دوری کا یہ جو درد ہے نا، یہ انسان کو اندر سے توڑتا بھی ہے اور نکھارتا بھی ہے۔ یہی وہ درد ہے جو آپ کو اللہ کے اور بھی قریب کر دیتا ہے۔ اگر یہ دوری نہ ہوتی تو شاید آپ اتنی رات گئے اٹھ کر تہجد میں اس کے سامنے نہ روتے، شاید آپ اس طرح اللہ سے لو نہ لگاتے۔ تو پھر یہ دوری کیسی؟ یہ تو آپ کو اللہ کے در پر جھکانے کا ایک بہانہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے لوگوں سے مانگنے کی بجائے صرف اسی سے مانگے، اور جب آپ صرف اسی سے مانگتے ہیں نا تو وہ رب، آپ کا محبوب، آپ کو عطا کر دیتا ہے، بلکہ آپ کے دل کو سکون بھی بخشتا ہے کہ پھر کبھی کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔
کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا دو بچھڑے ہوئے دل واقعی دوبارہ مل سکتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں، استخارہ کے لیے کرتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں آپ ہی کہ کیا وہ شخص مجھے مل جائے گا؟ آپ ہی کیا وہ کبھی میرا ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتی ہوں کہ کیا آپ کو اپنے رب پر بھروسہ نہیں؟ کیا آپ کو اپنی دعاؤں پر بھروسہ نہیں؟ کیا آپ اس کے در سے کبھی بھی مایوس ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ نا امید ہیں کہ اس کے خزانے میں کمیاں ہی کمیاں ہیں؟ وہ میرا رب تو خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ وہ میرا رب چاہے تو آپ کو آج عطا کر دے، وہ میرا رب چاہے تو کچھ دیر بعد عطا کر دے، لیکن میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اور میں ہمیشہ ان کو جواب دیتی ہوں کہ اگر دلوں میں خلوص ہو اور اللہ پر پختہ یقین ہو تو تقدیر کو بھی بدلنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی اس محبت اور الجھن کو لے کر اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں، کن وظائف کا سہارا لیں یا استخارہ کیسے کریں۔ ایسے ہی تمام بہن بھائیوں کے لیے میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو دے رہی ہوں جو کہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو بھی اپنے کسی معاملے میں استخارہ کروانا ہے یا اپنی محبت کو پانے کے لیے کوئی خاص رہنمائی اور وظیفہ چاہیے تو آپ ہمارے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ آپ کے اس روحانی سفر میں مدد کریں گے۔ ہم اللہ سے مل کر مشورہ کریں گے اور آپ کے مسائل کا حل نکالیں گے تاکہ آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ دور ہو سکے۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب دو روحیں سچی محبت کے رشتے میں بندھی ہوں تو فاصلے صرف زمین کے ہوتے ہیں، دلوں کے نہیں۔ جب آپ یہاں تڑپتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بھی آپ کی یاد میں بے چین ہوتا ہے۔ یہ روحانی کشش اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اسے کوئی دیوار، کوئی معاشرہ یا کوئی فاصلے کا پردہ جدا کر ہی نہیں سکتا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بھروسے کو کمزور نہ ہونے دیں۔ مایوسی کفر ہے، اور جو شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ کبھی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا۔ آپ مایوس مت ہوں، اپنی دعاؤں کو ہتھیار بنائیں اور روزانہ رات کو اس رب کے حضور اپنی جھولی پھیلائے رکھیں۔ جب آپ لگاتار اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ آپ کی پکار کو رد نہیں کرتا، وہ کبھی آپ کو روتا ہوا نہیں چھوڑے گا۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب آپ کا یہ انتظار ختم ہوگا، جب وہ اداس راتیں ختم ہوں گی اور آپ کے گھر میں خوشیوں کا سویرا ہوگا۔ وہ دن بھی آئے گا جب آپ اسی مصلے پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، یا اللہ تو نے میری دعا سن لی، تو نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا۔ اس لیے دل چھوٹا مت کریں، ویڈیوز دیکھتے رہیں، اپنی محنت جاری رکھیں، استخارے کریں، وظائف کریں، اپنے رب کے سامنے بیٹھا کریں، اس سے ضد لگایا کریں، اسے کہا کریں کہ مولا تجھ سے لے کر اٹھنا ہے، مولا تیرے در سے خالی ہاتھ نہیں جانا، مولا تیرے در سے ہر وہ چیز کی تمنا کر کے آئی ہوں جو میرے دل کو سکون نہیں لینے دیتی۔ مولا مجھے ہر وہ چیز عطا کر جس کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ مالک ہر وہ چیز میرے لیے کن فرما دے، اس پر کن کی مہر لگا دے جس کے بغیر مجھے سانس نہیں آتی۔ ہمارے دین میں روحوں کے اس غیبی رابطے کی 5 ایسی سچی نشانیاں بتائی گئی ہیں جو کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو بھی یہ 5 نشانیاں ظاہر ہیں تو یقین مانیے کہ وہ شخص آپ کے بغیر ادھورا ہو چکا ہے۔ بس دل تھام کر یہ نشانیاں سن لیجئے، خاص طور پر آخری نشانی، کیونکہ اسے سنتے ہی آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور آپ حیران ہو جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے شکر کے سجدوں میں گر جائیں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب دو دل پاکیزہ محبت میں جڑے ہوں تو فاصلے مٹ جاتے ہیں اور روحیں ایک دوسرے کا حال جان لیتی ہیں۔ اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت آپ کو یاد کر رہا ہے یا نہیں تو کائنات کی ان سچی نشانیوں پر غور ضرور کریں۔ اس کی پہلی نشانی ہے دل کا اچانک تڑپ اٹھنا اور بے چین ہو جانا۔ اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہوگا، لیکن اچانک بنا کسی وجہ کے آپ کے دل میں ایک عجیب سا کھنچاؤ پیدا ہوگا، بے چینی اور تڑپ پیدا ہو جائے گی اور اسی ایک لمحے اس شخص کا خیال آپ کے دماغ پر چھا جائے گا۔ یہ کوئی عام اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ روحوں کا وہ خفیہ رابطہ ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں
میں بھی فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں لشکروں کی طرح ہیں جو آپس میں پہلے سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف کھنچتی ہیں، اور جو ایک دوسرے سے ناآشنا ہوتی ہیں وہ الگ رہتی ہیں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی روح آپ کو شدت سے یاد کرتی ہے تو اس کا اثر سیدھا آپ کے دل پر ہوتا ہے، کیونکہ دلوں کا رابطہ غیب سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ ہی کی یاد میں ہے، لیکن جب کوئی مومن بندہ اللہ کے سامنے رو کر آپ کو مانگتا ہے، آپ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے دل کی تڑپ کو آپ کے دل تک پہنچا دیتا ہے، اور آپ کا دل بنا کسی ظاہری وجہ کے اس کی یاد میں بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کا پہلا پکا ثبوت ہے کہ اس وقت آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ کسی کے دل میں آپ کی یاد کا طوفان اٹھ رہا ہے۔ جب غیب کے رابطے متحرک ہوتے ہیں تو انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے، اور پہلی نشانی کے بعد کائنات کا نظام کچھ ایسے بدلتا ہے کہ آپ کو ہر طرف سے ایک ہی اشارہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی دل سے پکارتا ہے تو دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ نیند کا اچانک اڑ جانا اور خوابوں میں مسلسل آنا۔ اس سلسلے کی دوسری سب سے بڑی اور گہری نشانی یہ ہے کہ آپ رات کو گہری اور پرسکون نیند میں سو رہے ہوں گے، لیکن اچانک رات کے کسی پہر، خاص طور پر تہجد کے وقت، بنا کسی برے خواب یا ظاہری شور کے آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ آپ چاہو گے کہ دوبارہ سو جائیں، لیکن آپ کی نیند غائب ہو جائے گی، اور ذہن میں فوری طور پر اسی انسان کا چہرہ اور اس کی یادیں ابھرنے لگیں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص آپ کو مسلسل خوابوں میں دکھائی دینے لگے گا، اور خواب بھی ایسے سچے اور صاف ہوں گے جیسے وہ حقیقت میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، لیکن کسی تڑپتے ہوئے دل کے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلام میں رات کے اس پہر کو اور روح کے اس سفر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا انہیں ان کی نیند کے دوران قبض کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ نیند کی حالت میں انسانوں کی روحیں ایک الگ دنیا میں چلی جاتی ہیں، جہاں پاکیزہ اور محبت کرنے والوں کی روحوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ جب وہ شخص بیداری میں آپ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوتا ہے یا تہجد میں آپ کو مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کی روح کا اضطراب آپ کی روح تک پہنچتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی نیند اچانک ٹوٹ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اگر وہ انسان آپ کا سچا طلبگار ہے تو اس کی پاکیزہ تڑپ اللہ پاک سچے خوابوں کے ذریعے آپ کے دل پر ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کی اتنی پکی اور لمبی نشانی ہے کہ انسان تڑپ اٹھتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ بند آنکھوں سے بھی آپ کو نہیں بھولتا تو اللہ پاک کھلی آنکھوں سے آپ کی نیند اڑا کر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس وقت کائنات کے سب سے مقدس وقت میں صرف آپ کے لیے رو رہا ہے۔ جب روحوں کا کھنچاؤ بڑھتا ہے تو نشانیاں صرف دل اور دماغ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ آپ کے آس پاس کی دنیا میں، آپ کے روزمرہ کے ماحول میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب کوئی دل سے یاد کرتا ہے تو اس کے اثرات کائنات پر بھی پڑتے ہیں۔ اور اس کی تیسری بڑی نشانی ہر جگہ اس کا نام، چہرہ یا پسندیدہ چیزوں کا اچانک سامنے آ جانا ہے۔ اس سلسلے کی تیسری اور سب سے حیرت انگیز نشانی یہ ہے کہ آپ کے دن بھر میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جو بھی کام کریں، آپ کو بار بار اس شخص کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ آپ سڑک پر چل رہے ہوں گے تو اچانک کسی گاڑی پر اس کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا، یا بھیڑ میں کوئی ایسا چہرہ نظر آئے گا جو پہلی نظر میں بالکل اس جیسا لگے گا۔ آپ کوئی کتاب کھولیں گے، سوشل میڈیا سکرول کریں گے یا کوئی پرانی چیز دیکھیں گے تو اچانک کوئی نہ کوئی ایسی بات، ایسی تصویر یا ایسا لفظ آپ کے سامنے آ جائے گا جس کا تعلق اس شخص سے ہوگا، یہاں تک کہ اس کی پسندیدہ خوشبو، اس کا پسندیدہ رنگ یا کوئی ایسی دعا جو آپ دونوں کے درمیان مشترک تھی، وہ بار بار آپ کے سامنے گزرے گی۔ یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کائناتی نظام کا حصہ ہے جسے اسلام میں اسباب کا بننا کہا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان آپ سے سچی اور پاکیزہ محبت کرتا ہے اور اللہ پاک سے آپ کو مانگتا ہے تو اس کے دل کی لہریں اور اس کی پکار کائنات کے ذرے ذرے میں ایک حرکت پیدا کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے،
اور ہم نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کائنات کا اصل قانون ہی جوڑوں اور متقابل پر مبنی ہے۔ جب دو پاکیزہ انسانوں کا نصیب ایک دوسرے سے جڑ رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ انسان چاہ کر بھی اس دوسرے شخص کو اپنے ذہن سے الگ نہیں کر پاتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب زمین پر ایک دل دوسرے دل کے لیے مخلص ہو کر تڑپتا ہے تو فرشتے اس محبت کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ نشانیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کے اندر کون سی نشانی موجود ہے، تاکہ ہم سب بھی جان سکیں کہ جب دو محبت کرنے والے دل ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔